صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی خیر الخلق وأحلاها۔ خانقاہ کی عظیم الشان ہستی آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ حضور حسین ملت، اتفاق سے آپ کا بھی نام حسین ملت ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے سادات کرام کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں نے جب دیکھا حضرت ایک سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے بازو بیٹھ کر برابری کا دعویٰ کروں، معاذ اللہ۔ میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں بازو والی کرسی پر بیٹھ جاؤں، لیکن حضرت کے اخلاق کریمانہ دیکھی، حضرت نے فرمایا آپ میرے بازو بیٹھیے۔ الحمدللہ ہمارے ذہن و دماغ میں وہ بات یاد آ رہی ہے جب مکہ مسجد میں سن 1987 میں 87 میں جب سرکار حضور تاج الشریعہ تشریف فرما ہوئے تھے تو اسٹیج پر حیدرآباد کے بہت سارے سادات کرام تشریف فرما تھے، علماء کرام بھی تھے۔ تو حضرت نے اپنی پیٹھ جو ہے مکہ مسجد کے صحن میں جو ممبر ہے، پیٹھ آپ نے ممبر کو لگائی پیچھے کی طرف اور ٹیڑھے ہو کر کھڑے ہوئے اور تقریر فرمائی کھڑے ہو کر، 2 گھنٹہ خطاب کیا اور فرمایا کہ میں اس لیے پیٹھ ممبر کی طرف لگا دیا ہوں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر سادات کرام ہی بیٹھے ہیں، کہیں انہیں میری پشت نہ ہو جائے، میری پیٹھ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اپنی پیٹھ کو ممبر کی طرف موڑ دیا۔ بس وہی بات اس فقیر کے ذہن میں آ جائی۔ حضرت تشریف فرما ہے، کرسی یہاں تھی خطیب کے لیے، لیکن اپنی کرسی کو بازو ہٹا دیا کہیں حضرت کو پیٹ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ لوگ آج ہم پر الزام دھرتے ہیں کہ رضوی لوگ سیدوں کا ادب نہیں کرتے۔ خیر ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے ہیں ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یہ تو دل سے ادب ہوتا ہے۔ ادب کا تعلق، محبت کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ ان کی نالین کے ذرے ہمارے لیے قسمت کے ستارے بن کے چمکتے ہیں۔ یہ سادات کرام ہیں جن کی شان و عظمت کا یہ حال ہے۔ چہرے سے شرافت ٹپک رہی ہے، نورانیت ٹپک رہی ہے، اخلاق دیکھو اعلیٰ نظر آ رہے ہیں۔ یہی تو سیدوں کی شان ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب نہ کہو ہم کو کہ ہم سیدوں کا احترام نہیں کرتے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو سیدوں کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ احترام سادات میں بھی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم پر، ساری دنیا سنیت پر۔ کیسے احترام کیا میرے اعلیٰ حضرت نے، واقعہ مشہور ہے۔ اگر آپ پر گرا نہ گزرے تو میں واقعہ سنا دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بریلی شریف میں میرے اعلیٰ حضرت کو کہیں دوسرے محلے جانا تھا، تو اس وقت ڈولی کا رواج تھا، سواری، جیسے آج کل رکشہ آٹو رکشہ ہے، اس دور میں ڈولی استعمال کی جاتی تھی کہ کہار 2 آگے 2 پیچھے ہوتے تھے، ڈنڈا اپنے کندھے پہ رکھ کے اٹھا کے لے کے چلتے تھے اور سواری بیچ میں ہوتی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں تو ضرور۔ ڈولی اس میں پہلے زمانے میں دلہنوں کو بھی بٹھاتے تھے، لیکن مرد حضرات بھی اس میں سواری فرماتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کو کہیں جانا تھا، آپ نے ڈولی منگوائی، 4 آدمی لے کر آ گئے اور آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈولی میں بیٹھ گئے سیدھی جانب سے، اور سفر شروع ہوا۔ چند ہی قدم چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈولی روک دو، ڈولی روک دو۔ روک دی گئی۔ اعلیٰ حضرت ڈولی سے باہر نکلے، فرمایا تم چاروں میں کون سید صاحب ہے؟ خدا را مجھے بتا دو۔
کیونکہ مجھے خوشبوئے رسول آ رہی ہے. خوشبوئے رسول آ رہی ہے. کیا ناک ہے میرے اعلی حضرت کی؟ ناک کا بھی جواب نہیں ہے، قلم کا بھی جواب نہیں ہے، زبان کا بھی جواب نہیں ہے. یہ ناک میرے اعلی حضرت کی جو خوشبوئے سید کو سونگ رہی ہے. فرماتے ہیں ڈولی روکو، روک دی گئی، نیچے اتر پڑے. فرمایا کون ہے تم میں رسول پاک کی اولاد؟ سید صاحب کون ہے خدا را بتا دو. تو واقعی اس میں ایک سید صاحب تھے جو بہت ہی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حضور میں سید ہوں. کہا سید صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر حشر کے میدان میں میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ لیں کہ احمد رضا تو میری محبت کا دم بھرتا تھا، میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میری ہی آل کے کھاندے پہ سوار ہو کے چلا تھا، اگر میرے آقا مجھ سے پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا اپنے آقا کو؟ دیکھ رہے ہیں آپ عشق رسول کیسا ہے. اے سید صاحب خدا را مجھے معاف کر دو، آپ مجھے معاف کر دو. سید صاحب جانتے تھے اعلی حضرت کی شخصیت کیا ہے. کہا مجھے معاف کر دو. سید صاحب نے کہا حضور میں نے معاف کر دیا. کہا ایسے معافی نہیں ہوگی، معافی ایسے نہیں ہوگی. سید صاحب اب آپ ڈولی میں بیٹھیے، احمد رضا کو اٹھا کر لے کے چلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، حضور سے بازادتن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گلی 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 گلی، گلی 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 گلی، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اعلی حضرت نے جو عمل کر کے دکھایا اس سے ہم کو پتا چلا سیدوں کا مقام کتنا بلند ہے، ان کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، کیسا ادب بجا لانا چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضور سیدی تاج الشریعہ کو بھی ہم نے ایسا ہی سادات کا ادب کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. یہی حیدرآباد کی سرزمین پر نایاب فنکشن ہال میں عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا تھا جس میں حضور تاج الشریعہ کی آمد ہوئی تھی. جب حضرت اسٹیج پہ جلوہ فرما ہوئے تو پہلے سے وہاں سادات کرام موجود تھے، مشائخ اعظام حیدرآباد کے موجود تھے. میں نے کہا حضور یہ فلاں سید صاحب ہیں، یہ فلاں سید صاحب ہیں. تو حضرت نے سب کے ہاتھ چومے، سب کے ہاتھ چومے میرے تاج الشریعہ نے. انہیں اپنے کردار سے بتایا کہ میں سیدوں کا احترام کتنا کرتا ہوں. اے سنیوں، اے اعلی حضرت کی محبت کا دم بھرنے والوں، یقیناً ہم بھی اعلی حضرت کے مسلک پر قائم ہوں اور سیدوں کا ایسا ہی احترام بجا لائیں. اور واقعتاً یہ دل کی گہرائی سے بات نکلتی ہے. سیدوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سادات ہوں، میں آل رسول ہوں، میں آل غوث ہوں، میں شہزادہ ہوں. بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کے اخلاق بولتے ہیں، ان کے کردار بولتے ہیں، ان کے اعلیٰ اوصاف بولتے ہیں. الحمدللہ دل گواہی دیتا واقعی یہ سید ہیں. بولنے کی کیا حاجت ہے؟ مشک آنس کے
اتار نہ گویت خود بگویت. مشک جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو اتار تعارف کرا یہ مشک ہے لیجئے. مشک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ میں صرف پکڑو تو خوشبو مہکنے لگتی ہے. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا مشک آنست کہ خود بگویت اتار نہ گویت. مشک وہ ہے جو خود بولے کہ میں مشک ہوں، یعنی وہ ہاتھ میں پکڑتے ہی بولنے لگتا میں مشک ہوں، خوشبو مہکتی ہے اس کی. تو یقیناً سادات کرام کی خوشبو بھی مہکتی ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کا مقدس خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. خود نہ کھا کر اوروں کو کھلانا یہ سادات کی شان ہوتی ہے. خود بھوکے رہ کر بھوکوں کی بھوک مٹانا یہ سادات کی نشانی ہوتی ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا